بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ہی قرآن دیا ہے، پھر بھی ہم مسلمان آپس میں ہی کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ It left a vacuum. Sectarian scores were settled. The increasingly isolated Sunni community radicalized. 11 ہجری کو عرب کی تپتی زمین پر ایک ایسا دن طلوع ہوا جس کا تصور مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک ایسا دن جب مدینہ کی گلیوں میں خاموشی تھی، مسجد نبوی کے منبر و محراب مغموم اور ستون بالکل خاموش تھے، لوگوں کے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور دلوں میں کئی طرح کے سوالات پیدا ہو رہے تھے، کیونکہ جس شخص نے جاہلیت کے اندھیروں کو نور میں بدل دیا تھا، جس نے تمام قبائل کو ایک امت بنا دیا تھا، جس نے اللہ رب العالمین کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچا دیا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیموں کا مسیحا بن کر آئے تھے، اب اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی نبی جن کے ساتھ صحابہ کرام نے بدر دیکھا، احد دیکھا، غزوہ خندق دیکھا، یہاں تک کہ فتح مکہ دیکھا، اب ان سے جدا ہو چکے تھے۔ پورا مدینہ ہل گیا، تمام صحابہ کرام سخت صدمے میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے جو یہ کہے گا کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ اس دل کا انکار تھا جو فرط محبت کی وجہ سے اور سخت جذبات کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدائی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمرے میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر کو اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ نے ایک تاریخی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ وہ یہ فرمایا کہ لا یجمع اللہ علیک موتتین اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متہا، کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ پر دو موت کو جمع نہیں کرے گا، وہ موت جو آپ پر لکھی جا چکی ہے، آ چکی ہے، اور آپ نے پھر اس سے ہٹ کر کے پھر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود تھے، ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اجلس یا عمر، اجلس یا عمر، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ بدحواش میں تھے، اتنا زیادہ غمزدہ تھے کہ وہ انکار کرتے چلے گئے۔ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر کے، اور جو روایت کے اندر موجود ہے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی اور یہ کہا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جان لے کہ تم میں سے جو کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 انہوں نے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تم میں سے جو کوئی اسلام سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے تو اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور عنقریب اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کو قیامت کے دن مکمل بدلہ عطا کرے گا۔ اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے لوگوں نے، صحابہ کرام نے اس آیت کو پہلی دفعہ سنی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر کھڑے نہ رہ سکے اور بیٹھ گئے۔ پورا مدینہ حقیقت کو تسلیم کرنے لگا، لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہونے لگا تھا، اور وہ سوال یہ تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مسلم امہ کی قیادت کون کرے گا؟ عرب کے کئی قبائل ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، بہت سے دشمنان اسلام موقع تلاش کر رہے تھے، موقع ڈھونڈ رہے تھے، نئے نئے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سر اٹھا رہے تھے۔ اگر قیادت کا یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو امت ٹوٹ کر پھر بکھر سکتی تھی۔ اسی بے چینی اور فکر و تدبر کے درمیان انصار کے کچھ بزرگ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ مدینہ میں موجود ایک ایسی جگہ جہاں پر انصار آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ اور میٹنگ کیا کرتے تھے۔ انصار وہ لوگ جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کی جنہوں نے مدد کی، ہر طرح سے اپنے مال سے اپنے جائیداد میں ان کو حصہ دیا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ انصار کے لوگوں کا خیال تھا کہ اب لیڈرشپ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ جب یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو وہ تینوں صحابہ کرام فوراً ثقیفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ثقیفہ میں اس معاملے کی ایک اہم گفت و شنید ہوتی ہے۔ انصار اپنے موقف پیش کرتے ہیں اور اسی طرح سے مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ ان میں سے ہر شخص کا مقصد ایک ہی تھا، امت کی اتحاد، اور امت کی اتحاد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے میں فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور اسی طرح سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کر دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور بیعت کر لی اور ایک بہت ہی حکمت بھری بات کہی، افلا نرضى لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، کیا ہم اس شخص کو اپنے دنیا کے معاملے میں پسند نہ کریں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند فرما لیا تھا۔ مراد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر امت کی امامت کرانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کر دیا۔ دھیرے دھیرے دوسرے لوگ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ لیکن کہانی ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ ثقیفہ میں ابھی بہت سے لوگ موجود نہیں تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تیاری میں مصروف تھے، لیکن تاریخ میں اسی مرحلے کو بعد کے اختلاف کی بنیاد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اہل بیت نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بعد میں آ کر کے بیعت بھی کیے اور ان کا مکمل تعاون بھی کیا، کسی طرح کا کوئی اختلاف انہوں نے نہیں کیے۔ کچھ لوگوں نے کہا لیڈرشپ کا یہ فیصلہ اسی طریقے سے ٹھیک ہوا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، لیڈرشپ کا یہ فیصلہ الگ طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اور یہیں سے وہ سوالات پیدا ہوئے جن پر صدیوں بعد سنی اور شیعہ روایات مختلف نظر آتی ہیں۔ خلیفہ میں جو فیصلہ ہوا اس نے مسلم دنیا کو ایک بہترین خلیفہ اور سب سے بہتر حکمران دیا۔ تاریخ کے اس سفر میں اسی واقعے کو مختلف انداز میں اور مختلف نظریوں میں دیکھا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے، مدینہ ابھی بھی غم میں ڈوبا ہوا تھا، اہل بیت اپنے سب سے عزیز شخص کے بچھڑ جانے کا درد محسوس کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس کا ذکر کر کے آج بھی لوگ معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا نام تھا باغ فدق۔ باغ فدق خیبر کے قریب اور حجاز کا ایک زرخیز علاقہ تھا، اس کی آمدنی اچھی تھی۔ روایت کے مطابق یہ علاقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں تھا اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو اسلامی اور اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی باغ فدق کا سوال لے کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ ان کا پوچھنا یہ تھا کہ یہ باغ فدق کا حق کس کو جاتا ہے، اس کی آمدنی کا خرچ کون کرے گا، اس کی ملکیت کس کی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب اتنے سنہرے انداز میں دیے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت میں منقول ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورثو ما ترکنا فہو صدقہ، کہ ہم انبیاء کرام مال و دولت کی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ ہوا کیا کرتا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے اندر باغ فدق کو رکھنے کا فیصلہ لیا، اور یہ فیصلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو تقسیم نہیں کیا، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو میراث میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ ہاں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پہلے اس میں سے اپنے ضروریات کے لیے حصہ لیا کرتے تھے، آج بھی وہ لے سکتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں اور پھر اس کے تعلق سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہ دونوں ادوار میں بھی یہ باغ اسی طرح سے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، دور خلافت آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ جب مجھ سے پہلے 3 خلفاء نے اس مال میں کوئی رد و بدل نہیں کیا تو میں بھی اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس حقیقت کو بدل کر کے کچھ اس طرح سے اس کو پیش کیا کہ تاریخ صرف قانونی طور پر نہیں ہوا کرتی ہے، تاریخ انسانی جذبات کی کہانی بھی ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیٹی تھیں، اور اس کو یہ پیش کیا گیا ہے کہ دونوں کے جو موقف تھے وہ مختلف تھے۔ ان تمام واقعات کو آئیے ہم اور آپ اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے 2 نظریات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سنی نظریہ اور دوسرا شیعہ نظریہ۔ سنی محدثین اور فقہا کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ اپنی رائے سے نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روح سے کیا ہے، اور مقصد یہاں پر صرف شرعی حکم پر عمل کرنا تھا۔ شیعہ روایت میں اس واقعے کو مختلف انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک باغ فدق اہل بیت کا حق تھا، اور صرف زمینی مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ لیڈرشپ اور خلافت کا بھی مسئلہ تھا۔ اس لیے شیعہ روایات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس واقعے کو، باغ فدق کے اس واقعے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات کا سمجھنا ضروری ہے، تاریخ میں موقف کا اختلاف میں ملنا یہ تو ہے، لیکن سنی علماء اور فقہا اور عوام کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے محبوب تھے، اسی طرح سے تمام صحابہ کرام، یہاں تک کہ اہل بیت بھی بہت زیادہ محبوب تھے، اور ان سے تمام صحابہ کرام بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور سنی علماء اور فقہا بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جبکہ کچھ شیعہ حضرات اہل بیت سے جھوٹی ہمدردی جتا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اسی لیے واقعات کے اندر یہ 2 نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ سالوں بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ سال بیت چکے تھے، سقیفہ کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا، اور فدق کی بحث بھی تاریخ کا حصہ بن چکی تھی، لیکن عرب کے باہر اب بھی 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں۔ ایک طاقت جس کا نام تھا رومی سلطنت، اور دوسری فارسی سلطنت۔ 632 عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم امہ کو بکھرنے سے بچایا۔ جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، قبائل بغاوت پر اتر آئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں فتنے پیدا کرنے والوں سے مقابلہ اور حکمت عملی کے ذریعے سے پورے عرب کو ایک مرکز میں جمع کر دیا۔ دنیا کو یہ لگتا تھا کہ عرب کے یہ نئے مسلمان ان دونوں طاقتوں کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں گے، مگر کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اگلے 10 سالوں میں تاریخ کا نقشہ ہی بدلنے والا ہے۔ 634 عیسوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ تھے، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جانشینی کے طور پر پیش کر دیا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج ہیں، لیکن خلیفہ
وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کا مزاج کیسے ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ابھی سخت ہیں اس لیے کہ ذمہ داری ان پر نہیں ہے، میں بھی نرم ہوں اس لیے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، جب ان پر بھی ذمہ داری آئے گی تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے. اور واقعی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص جس کا مقام اور فضیلت وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا ہے. پوری مسلم امہ کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، پورے عرب کی قیادت کرنا اور پورے عرب کو دیکھنا ان کے ہاتھ میں، لیکن صرف چیلنج یہی نہیں تھا کہ عرب کو دیکھنا ہے بلکہ پوری دنیا کی نظر ان کی طرف دیکھ رہی تھی. ہاں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کہ دنیا پر دو عظیم طاقتیں چھائی ہوئی تھیں، ایک رومی سلطنت دوسری فارسی سلطنت، لیکن یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے تھے. دونوں کے پاس فوجیں بھی تھیں، طاقتیں بھی تھیں، دولت بھی تھی، عظیم شہر رکھتے تھے اور عظیم ملٹری سسٹم بھی تھے ان کے پاس. عرب ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے. عرب کے لوگ ان دونوں طاقتوں سے ڈرتے تھے، لیکن اب ان کے سامنے ایمان سے لبریز ایسی طاقتیں ابھر رہی تھی جس کا نام دنیا اسلام سے جانتی ہے. جی ہاں، جن کے ماننے والے اپنا سب کچھ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا کرتے ہیں. 636 عیسوی جنگ یرموک، یہ آج کے شام اور اردن کے قریب دریائے یرموک کے کنارے پر یہ جنگ لڑی گئی. مسلم لشکر کا مقابلہ رومی سلطنت کے ساتھ ہوا. رومی فوج کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مسلم لشکر کا حوصلہ بھی کچھ اور ہی تھا، اور دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. لیکن پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا. مسلم لشکر کی جیت ہوئی اور رومی سلطنت کی ہار ہوئی. مسلمانوں کے لیے شام کا دروازہ کھل گیا، جس کو تاریخ نگاروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے دنیا کی سب سے بڑی جنگوں میں شمار کیا ہے. اسی دور میں ایک اور جنگ ہوئی جس کو دنیا جنگ قادسیہ کے نام سے جانتی ہے. اس بار سامنے تھی فارسی سلطنت. فارسی سلطنت وہ جس کی طاقت سے پوری دنیا کانپتی تھی. مسلم لشکر اور فارسی سلطنت کے درمیان سخت مقابلہ ہوا. فارسی سلطنت کو شکست ہوئی اور دھیرے دھیرے صدیوں پرانی سلطنت جو فارس کی تھی وہ گرنے لگی. عراق مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور مشرق کا سیاسی نقشہ بدلنے لگا. 638 عیسوی یروشلم، وہ شہر جسے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں. کئی مہینوں سے مسلم لشکروں نے اس شہر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا. آخر کار یروشلم کے کرسچن کے سب سے زیادہ اہم رہنما سوفرونیوس نے ہتھیار ڈالنے پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ شہر کی چابیاں کسی کمانڈر کو نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ کو دی جائیں گی، یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو. جب یہ پیغام مدینہ پہنچا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کی تیاری کی. نہ کوئی شاہی پروٹوکول، نہ سونے کا تاج، نہ ہزاروں سپاہی، بس ایک اونٹ اور ایک غلام. سفر کے دوران دونوں باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو غلام پیدل چلتا تھا، اور جب غلام اونٹ پر سوار ہوتا تھا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے تھے. جب یروشلم قریب آیا تو غلام کی باری تھی. یروشلم کے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے. انہوں نے بادشاہوں کو دیکھا تھا، لیکن آج ایک ایسا حکمران دیکھ رہا تھا جس کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے اور جنہوں نے انصاف کی یہ مثال قائم کی تھی. تاریخ میں آتا ہے کہ سوفرونیوس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو چرچ کے اندر نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیے. انہوں نے کہا کہ آج میں اگر چرچ کے اندر نماز پڑھ لیتا ہوں تو بعد میں آنے والے مسلمان یہ سمجھیں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرچ کے اندر نماز پڑھی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس چرچ کے اوپر دعویٰ کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے چرچ کے باہر نماز پڑھی. یہ واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی اور ان کے مثال جو انصاف کی مثال ہے اس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. فتح سے بھی زیادہ اہم تھا وہ نظام جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیے تھے. انہوں نے بیت المال کو منظم کیا تھا.
عدالتی نظام کو مضبوط کیا، اسی طرح سے گورنر کا احتساب شروع کیا، عوامی فلاح و بہبود کو وسعت دی، نئے شہر بسائے، انتظامی شعبے قائم کیے اور ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جس کی مثال آج بھی دنیا میں دی جاتی ہے۔ لیکن یہ جاننا چاہیے کہ ہر توسیع اپنے ساتھ نئے چیلنجز لاتی ہے۔ ان کے اندر اب اسلامی سیاست، اسلامی ملک اور اسلامی ریاست اب چھوٹی نہیں تھی۔ عرب، شام، مصر، عراق اور فلسطین یہ سب ایک حکومت کے تحت آ رہے تھے۔ نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، نئی گروپس ابھر رہے تھے، قبائل کی نئی طاقتیں آ رہی تھیں۔ من جملہ اگر دیکھا جائے تو تمام چیزیں بظاہر بڑے پرسکون چل رہے تھے، لیکن سطح کے نیچے ایک نیا دور جنم لے رہا تھا۔ 644 عیسوی مسجد نبوی، فجر کی نماز کا وقت تھا، صفیں درست ہو چکی تھیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرا رہے تھے۔ نماز شروع ہو چکی تھی، اسی اثنا میں فیروز نامی ابو لولو مجوسی شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز کی ہی حالت میں کئی وار کیے۔ مسجد میں افراتفری مچ گئی، کئی لوگ زخمی ہو گئے اور اسی زخم کے تاب نہ لا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند دنوں کے بعد شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ختم ہوا، ایک ایسا دور جسے اسلامی تاریخ میں مورخین نے سب سے زیادہ مستحکم اور طاقتور دور مانتے ہیں۔ لیکن اب ایک نیا خلیفہ آنے والا تھا، وہ خلیفہ جن کے دور میں ایک ایسی چنگاری پیدا ہوگی جو آگے چل کر فتنہ کبریٰ بنتا ہے، جو فتنہ جمل تک پہنچے گا، صفین تک پہنچے گا اور آخر کار کربلا تک۔